تو اقامت التوحید یہ سب سے بڑا عام فریضہ ہے، سب سے بڑا۔ اگر اقامت توحید نہیں تو بیان توحید تجارت ہے، اور دین کا فائدہ نہیں، اپنی جیب کا فائدہ ہے۔ اور اگر ان خطیبوں کو کام پہ لگانا ہے، یہ جو بڑھانا ہمارا یہ ایریا، اس میں گدھے بہت ہوتی ہیں، اتنے گدھے ہیں، 20 گدھے کٹھے چلتے ہیں، جیسے وہ ہمارے ریونڈ والے بزرگ کٹھے پھرتے ہیں، ٹولیاں یہ پھر رہے ہوتی۔ اب یہ جب فارغ ہوں بہت نقصان کرتی، کبھی کدھر، اس لیے یہ لوگوں نے ریڑیاں رکھی ہیں، ہر گدھے کے لیے الگ ریڑی، اس پہ لگاؤ۔ یہ آپ کے جو خطیب ہیں نا، یہ فارغ ہیں، اس لیے اب یہ لاتے مارتی ہیں، کوئی کدھر، اور نخرے، ان کے نخرے ہوتے ہیں دلہن والے، جیسے دلہن سمجھتے ہو کیا کہتے ہو اس کو؟ ہاں، نئی شادی ہو، پہلے دن کی دلہن کے نخرے، وہ برتن کو ہاتھ لگائے گی کہیں مہندی نہ اتر جائے، ہاں، ادھر ادھر، ان سب کے وہی نخرے ہیں خطیبوں کے، یہ دلہن کی طرح ہیں۔ تو کام کوئی نہیں، فارغ ہیں، روٹی کھانی ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے، اور ادھر جا کے 4 گپیں اور آگے 4 گپیں اور آگے 4 گپیں، تو پیسے بٹورے، اور تمہارے لیے تو وہ جناب اولیاء اللہ ہیں۔ تم تو اشربوا فی قلوبہم العجل، بڑے بڑے داند بچے تم نے ذہن میں پالے ہوئے ہیں، اور وہ خود تاجر، وہ بیان کر کے گئے۔ تو اصل میں ان خطیبوں کو اگر ان کو کہو تم مخلص ہو، اقامت توحید کا کام شروع کرو، لیکن خدا کی قسم یہ بیچارے گٹر کیا، اس سے کوئی اور چیز ہو اس میں مر جائیں گے، اقامت توحید کا نام بھی نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اقامت توحید کا کام ذرا مشکل ہے۔ ہاں، یہ تو ایسے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اقامت توحید تو یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور بیان توحید پہ پیسے مل رہے ہیں، اقامت پہ جان جاتی ہے۔ یہاں پر پتہ چلتا ہے نا کہ اقامت بھی کوئی چیز ہے، لیکن یہ اقامت توحید کرے گا کون؟ یا اقامت توحید کا مسئلہ معمولی ہے کہ پورے احکام معطل ہیں، درسگاہوں میں بیٹھ کے زور لگاتی ہیں، احکام کا پورا باب درسگاہ تک ہے، ہدایہ ثالث رابع پڑھا جا رہا ہے یہ، اور اس پہ وہ چلو اول ثانی تو کچھ نہ کچھ کہیں نافذ ہے، اور ثالث رابع کا تو وجود ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایسے وہ جو بوڑھیاں گپے سناتی تھی، ایک بادشاہ تھا، اس کی 4 بکریاں تھیں، تو سارے لگے ہیں مولوی بخاری مسلم کے بڑے ٹھیکیدار اور بڑے دفاع کرنے والے، بخاری مسلم تو پیچھے رہ گئی، قرآن کہیں نافذ نہیں۔ یہ تمہاری اسی درسگاہ میں ہے۔ ہم نے یہی کہا کہ ہم درس قرآن دے کر حق ادا کر دیا، اور درس قرآن بھی ہمارے چندوں کا ذریعہ بن گئے۔ دروس میں بھی آپ کو اندازہ نہیں، مولوی اکثر درس بھی دے رہے ہیں کروڑوں روپے چندے لے کر، لاکھوں روپے چندے لے کر، ادھر طالب علم دکھائے اور ان سے پھر پیسے وصول کیے کہ او جی ہمارے پاس اتنے طالب علم ہیں، ابھی دورہ تفسیر شروع نہیں ہوتا کہ 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے چندے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دروس بھی ہوتے ہیں اکثر، سب نہیں کہہ رہا، بعض مخلصین بھی ہیں، سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن اکثر جو خطیب پڑھا رہے ہیں دورے شورے، میں اگر قسم اٹھاؤں ہانس نہیں ہوگا، مجھے خود ایک بڑے خطیب نے پچھلے دفعہ فون کیا، چونکہ پچھلی دفعہ دورہ نہیں ہو رہا تھا، تو مجھے کہتا ہے کہ یار اس دفعہ تو دورہ ہی نہیں، اور مدرسہ چندہ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، تو ہم بھی متاثرین میں سے ہیں، اس لیے ہم اب کدھر جائیں، دورہ نہیں ہو رہا، لوگ چندہ ہی نہیں دیں گے۔ تو اب جو آدمی دورہ تفسیر پڑھا رہا ہے چندے کے لیے، تو لاکھ لعنت نہیں اس کے پڑھانے پر،
پیسے وصول کرنے کے لیے دورہ تفسیر پڑھا رہا ہے کہ مجھے ادھر سے پیسہ مل جائے یا کوئی چندہ مل جائے، تو ایسا خبیث آدمی، اس پر تو عجیب بات ہے، لوگ ان ٹھگ مولویوں سے بالکل نہیں بچتے۔ دورے پڑھائے جا رہے ہیں چندوں کے لیے، اور کئی تو جناب 10 طالب علم 8 طالب علم رکھ کے بیٹھے ہیں، اور ان سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 800 طالب علم ہیں، 1000 طالب علم ہیں، اور ان کے سارے اخراجات ہیں فلاں فلاں۔ خیر، اللہ ہمیں استقامت دے۔ ہے مسئلہ بڑا گڑبڑ، آپ کے سامنے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ مستقبل کے رہنمائی ایسی بے ایمانیوں سے بچ کے رہو، یا تو یہ ہوگا کہ کچھ تو یہ سیکھ کے جائیں گے۔ حضرت تھانوی نے ایک کتاب لکھی اصلاح الرسوم، تو مولوی نے خط لکھا، اس نے کہا بہت مہربانی، ڈیرے ڈیرے مہربانی، اس نے کہا بہت مہربانی، بہت ساری ایسی بدعتیں تھیں جو مجھے پہلے پتہ نہیں تھیں، آپ نے لکھی ہے، انشاءاللہ اب ان پہ بھی عمل کروں گا۔ ہوَ رَبُّکُمْ وَإِلَیْہِ تُرْجَعُونَ احبارہم ورہبانہم اربابا۔ رب مانا ہے ربوبیت کے اندر حاکمیت کا مسئلہ ہے، جو اللہ کو رب مانتا ہے اس کو اللہ کو حاکم ماننا ہوگا، اور جو کسی طاغوتی اور صہیونی صلیبی دجالی نظام کا پیروکار ہے، وہ اللہ کی ربوبیت کا منکر ہے، اور قالوا الست بربکم والے وعدہ کا بھی منکر ہے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے حاکمیت کا مسئلہ یہ ربوبیت کا مسئلہ ہے، اور جو غیر کو حق، دیکھو نا، غیر کو حق مانے اربابا من دون اللہ، وہ آیت ذہن میں رکھ لو۔ تو ذالکم ہوَ ربکم لہ الخلق والامر، ابن کثیر